تو سب سے بڑا جانکار کسی کو انکار ہے؟ اچھا کمال کی بات ہے بھائی، سبحان اللہ، رسول کے علم کے قائلین تو یہاں سے مٹائے ہیں اور شیطان کے علم کے قائلین پوری دنیا میں دبائے ہوئے ہے نا؟ رسول کے علم پر بحث ہوگی، شیطان کے علم پر بحث نہیں ہوگی۔ کوئی پوچھے کہ تم شیطان پرست ہو کہ رسول پرست ہو؟ آپ اور کیجیے، کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ شیطان کو کتنا علم؟ بات تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کمبخت کو کتنا علم ہے، اس سے زیادہ علم ہم حاصل کریں یا اس کے علم کی کاٹ پیدا کریں۔ کسی کو فکر ہے کہ شیطان کو کتنا علم؟ نہیں، وہ طے ہے کہ شیطان کو بہت علم ہے، بہت علم۔ ایک شخص ہم سے پوچھنے لگے شیطان کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم نے کہا اچھا، ابھی تو علم کی بات کی، اب اختیار شیطان کون سا ہے نا؟ علم شیطان اور اب اختیار شیطان، اللہ کی پناہ۔ ہم نے کہا سن، آج تیرے لیے اتنا ہی سبق ہے کہ شیطان کے لیے ایک کام پہلی فرصت میں جان لے کہ ناممکن ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے محبوب کی صورت نہیں بنا سکتا۔ آپ کو کھوتے پر آ گئی، اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ تو مکھوٹا بنا لے نبی کا، مکھوٹا بنا لے رسول کا، یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ سمجھ لے سب سے پہلے، ابھی بہت سی بات تجھے سمجھنی ہے، لیکن یہ جان لے کہ شیطان کے علم پر تو تجھ کو بھی اقرار ہے کہ شیطان کو بہت علم ہے، اور سب جانتے ہیں، سب آدمی کو معلوم ہے شیطان کا وقت کہاں سے پتہ چلا لیتا، وسوسہ عین حالت نماز میں وسوسہ دے رہا ہے نا۔ تو شیطان کے علم پر جب سب کو اطمینان ہو گیا کہ ہے علم ہے علم ہے علم، تو میرا ایک سوال، شیطان کو کس نے دیا علم؟ اللہ نے دیا، اور کون دے؟ ذاتی علم تھوڑی ہے اس کا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ شیطان کو جو علم اللہ نے دیا، خوشی خوشی دیا جلال میں دیا؟ خوشی خوشی دیا یا جلال میں دیا؟ قہر میں دیا، عذاب میں دیا؟ اچھا آسان کریں، غصے میں دیا کہ خوشی خوشی دیا؟ ہے نا، طے ہو جائے تو ساری دنیا چلا کے کہے گی نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو کچھ دیا جلال میں دیا، قہر میں دیا، عذاب میں دیا، غصے میں دیا، ناپسندیدگی کے ساتھ دیا۔ تو کم وقت یہ بتا دے کہ جلال میں زیادہ دیا جاتا ہے یا محبت میں زیادہ دیا جاتا ہے؟ تجھے جلال میں دی ہوئی نعمت سوچتی ہے اور محبت میں دی ہوئی نعمت نظر نہیں آتی ہے نا؟ محبت کی بخشی ہوئی دولت کو تو عطاف کی بخشی ہوئی حقیقی چیز سے تولتا، جا ہوش کے ناخن لے، پھر سے ایک بار منطق وغیرہ پڑھ جا کے، ہے نا؟ اب پڑھتا ہی نہیں سب، اب تو فقہ بھی نہیں پڑھتا، اور علم کلام تو خیر پڑھنے کا سوال ہی نہیں۔ اور وہ کتابیں جو پہلے علماء پڑھتے تھے اور شیطانوں کے لیے پڑھنا بےحد ضروری تھا تاکہ شیطان سے لڑائی کی جا سکے، لڑا جا سکے۔ شیطان بڑا منطقی ہے، بڑا منطقی، ایسی ایسی منطق کہ 99 دلیل دے ڈالے کہ اللہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، ہے نا، ایسا منطقی ہے۔ تو اگر منطق وغیرہ نہ پڑے رہے تو شیطان حلول کر جاتا ہے، گھس گیا، اندر چلا گیا، ہے نا۔ اب گھسنے کا بھی طریقہ پورے زمانے میں محدود تھا، اب تو اتنا انفیکشن ہے کہ اللہ کی پناہ، پتہ ہی نہیں چلے کہ کدھر سے گھسا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خون کی رگوں میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ، نسوں شریانوں شیطان داخل ہو گیا۔ اب تم کو اجازت ہی نہیں ہے کہ تم اس شیطان سے اپنے آپ کو باہر نکال لو، وہ انفیکشن بہت خراب ہے جو خون میں داخل ہو، ہے نا۔ اب آخری بات کہ شیطان کے مقابلے میں سرکار دو عالم سرور کائنات سید کل صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ قلیلہ کی گنتی میں نہیں ہے، وہ قلیلہ سے بالکل الگ ہے، اور اس میں کثیرہ بھی استعمال نہیں کیا گیا ہے نا۔ جانتے ہو اس
میں زبان محبت وہاں ہوئی ہے. اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ساری کائنات کا قبیلہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تب بھی وہ لدنا علما کی تفسیر نہیں کر سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھو مثال دیکھو بلا تشبیہ و تمثیل. انسان کی مجبوری ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اس کے حبیب کے بارے میں کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے ماحول سے مثال لے گا ورنہ لے نہیں سکتا. اسی لیے کہا جاتا بلا تشبیہ و تمثیل. یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے ورنہ جس سے مثال دینا ہے اس کا اس مثال سے کیا علاقہ ہے نا. تو ایک تخت میں شرنی آئی ہے نا. شرنی آتی رہتی ہے محبت والوں کے پاس اور اگر محبت نہ ہو تو شیرینی سے کیا تعلق ہے نا. مرد ہوتے ہیں جو بانٹتے ہیں تقسیم کرتے ہیں اور جب سے نامردی پیدا ہوئی ہے بانٹنے کا سوال ہی نہیں ہے نا. تو شیرنی آئی سب کو بانٹا جا رہا اٹھا اٹھا کے لوگ بانٹ رہے سب کو مل گیا بھائی. ایک شخص کو شیرنی نہیں ملی. مولانا نے اس پر مہربانی کی اور کہا تجھے نہ ملی. ادھر پتہ نہیں اپنے جیب میں ہاتھ دیا اور کیا نکالا اور اندر سے نکال کے کہا یہ تو لے ہے نا. سارے شیرنی لینے والے ابھی اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس کو نہ ملا ہے نا. اور اب سب نے مڑ کے دیکھا کہ اس کو تو وہ ملا جو ہم میں سے کسی کو نہ ملا. اپنے پاس سے دیا ہے نا. کیا دیا؟ 500 مٹھائی خریدنے کا پیسہ دے دیا یا سونے کا ٹکڑا دے دیا یا چاندی کی ڈلی دے دیا یا پھر اپنے حصے کو اس کا حصہ بنا دیا. تو چاہتا ہوں اجازت نہیں کہ بہت باتیں کھولی جائے. اپنے حصے کو اس کا حصہ بنا دیا ہے نا. دینے والے کو اختیار ہے قدرت ہے نا. صاحب قدرت ہے دینے والا جیسے چاہے دے ہے نا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اللہ پاک فرماتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب برسات محبت فرماتے ہوئے کہ آپ کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے. اپنے پاس سے دولت علم عطا فرمایا ہے نا. پہلے اللہ سمجھ میں آ جائے پھر اللہ کا پاس سمجھ میں آئے گا. بڑی فکر ہے نا. اللہ سمجھ سے بالا تر ہے تو اللہ سمجھ سے بالا تر ہے اور اس کا پاس تیرے سمجھ میں آتا ہے. اللہ سمجھ سے بالا تر ہے اور لدنا علم تمہیں سمجھ میں آ گئے. حیرت کی بات ہے تو سمجھتا ہے کہ گستاخی رسالت کر رہا ہے. تو گستاخی الوہیت کر رہا. تیرا گناہ معمولی نہیں ہے. تیرا گناہ غیر معمولی ہے نا. ہوش کا ناخن لے کہ تو سمجھتا ہے کہ تو نے توحید کا نعرہ لگا کے حق حاصل کر لیا ہے کہ جسے چاہے اپنی احانت کی تلوار سے زخمی کر دے. توحید تیرے لیے اسر اور شاسر ہو گیا. تیرا ہتھیار ہے توحید. توحید تیری کلہاڑی ہے جس پر چاہے تو چلا دے. حیرت کی بات ہے شرم کی بات ہے غور کی بات ہے کہ ایک دن تھا جب توحید مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی سب سے مضبوط زنجیر تھی. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو صاحب توحید سمجھتا تھا سمجھتا ہے. توحید وہ نظر نہ آنے والا رشتہ ہے جس میں ہر مومن ایک دوسرے سے منسلک. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو توحید پر نام کیسے مان لے؟ تو مانتا ہی کہ صاحب توحید ہم صاحب توحید تم صاحب توحید. میری سب توحید میری شاخ توحید ہم سب توحید والے فرزندان توحید ہے نا. لیکن ایک برا دن آیا کہ شیطان نے ایک خاص انداز سے کروٹ لی اور وہ پریشان ہو گیا کہ اس جماعت کو کیسے تباہ کرے. تو اس نے یہ فیصلہ لیا کہ جو ان کے درمیان رشتہ محبت ہے اسی کو رشتہ عداوت
कहावत बनाते है ना, तौहीद। अब ये तौहीद गाली हो गई है माज़अल्लाह, है ना। जहां तौहीद का नाम लिया, इसके मतलब कि अब ये मुसलमानों को रुसवा करेगा, मुसलमानों को जलील करेगा। लानत है उन पर जिन्होंने तौहीद की पाकी को पामाल किया, है ना। तौहीद एक पाक लफ्ज है, शफाफ लफ्ज है, और इसमें इस्लाम साफ नजर आता है ना। ये क्या तौहीद की बात करेंगे, ये किस तौहीद की बात करते हैं। इन्हें तो तौहीद समझ में आ जाए तो खूब थूकने लगे। ये क्या जाने तौहीद क्या चीज। ये जितनी तौहीद की बात करते हैं वो सब एक राज है, एक मामला है, मजबूरी है इनकी तौहीद की बात करना। मैं एक मुल्क में गया, क्यों नाम लूं, नाम लेना भी आजकल आफत है, और आफत हो या ना हो, मुंह पर किसी का नाम लाना अपने ही मुंह को सोच समझ के इस्तेमाल करें। क्यों अपने मुंह से हम नाम लें। तो एक मुल्क में मैं गया, वहां देखा कि भाई बादशाह की हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत का नारा है कि इस्लामी हुकूमत, इस्लामी हुकूमत। अब पता चला कि बादशाह साहब आले सऊद है ना? सब इनकी औलाद में होते आए, औलाद औलाद औलाद, और जो हो गए वो भी औलाद ही है। उलमा की तरफ घूम के देखा कि अच्छा इस बादशाह के बारे में उलमा की क्या राय है, तो पता चला कि हाँ, उलमा ने तो अपने को तौहीद के पर्दे में छुपा रखा है ना। अगर तौहीद के बुरके से मुंह बाहर निकाले तो बादशाह पर तनकीद के लिए जबान खोलनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा है कि तौहीद का बुरका पहन लो, है ना। और सुन्नत, इत्तिबाए रसूल, अताअते रसूल का नारा लगाने वाले सबसे बड़े दुश्मन इत्तिबा और अताअत, है ना। मैंने ये देखा कि मस्जिद में एक इमाम होता है जो सब जगह होता है, जी हाँ, वही इमाम तकबीर भी कहता है और वही इमाम अज़ान भी देता है। ये कोई एक दिन का वाकया नहीं है।